سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے، نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے۔ خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا، ابے چھوڑو، تمہارے ذمہ جو اللہ نے کام لگائے تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا، قبول کر لے گا۔ زیادہ ٹینشن نہیں لو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے، غلاموں کی طرح جو کام لگائے نا وہ کرو کام۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے، تنخواہ، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھر، پتلی گلی سے نکل۔ تو اب تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں، ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی، اچھی ہوگی، اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں۔ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے، آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ۔ نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی۔ اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں۔ وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا، وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے، چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے، یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا۔ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے، دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب۔ تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق، میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا، تو پڑوسی نہیں آنکھوں آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو کیوں سنا رہے۔ تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں، تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں، ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں۔
समझते हो कि नहीं समझते? वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात देते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के। ये बार बार मैं मज़मून बयान करता हूँ, अहले जन्नत की अलामत क्या है कि बीवी के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ना हैंड प्रैक्टिस का रास्ता है। अल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने जो हैंड प्रैक्टिस वाला मसला बयान किया वो बिल्कुल गलत है। इसलिए हम कहते हैं मसाइल मुफ्तियान किराम का काम है। उन्होंने कह दिया कि मजबूरी में जायज़ है, कहीं भी जायज़ होने की हमारे पास कोई शरई दलील मौजूद नहीं है। कुरान ने साफ तौर पे मना किया है। डॉक्टर लोग आम तौर पर इसको प्रोमोट कर रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भी चूंकि मेडिकल साइंस के डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर लोग कहते हैं यार स्ट्रेस खत्म करने के लिए। भाई दुनिया में सिर्फ स्ट्रेस ही कोई मसला नहीं है। स्ट्रेस आप शरीयत की हुदूद में रह के तो खत्म कर सकते हैं। शरीयत की हुदूद टूट रही है तो फिर स्ट्रेस नेमत है अल्लाह के लिए। देखो रोजे में भी स्ट्रेस होती है ना, दिल तड़पता है, मुंह में बदबू भी पैदा हो जाती है बहुत ज्यादा खाली पेट रहने से। लेकिन नबी ने क्या फरमाया, वला खलूफु फमिस्साइम अहब्बु इलल्लाहि मिनल मिस्क, अल्लाह को बदबू से कितनी नफरत है, लेकिन रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क अंबर से ज्यादा महबूब है। अल्लाह को मैला कुचैला रहना पसंद है या साफ सुथरा? बताओ। मेडिकल साइंस भी कहती है भाई नीट क्लीन होना चाहिए बंदा। अल्लाह मियां भी ये कहते हैं, तभी मिसवाक का हुक्म दिया, नहाने का हुक्म दिया, खुशबू का हुक्म दिया, साफ कपड़े पहने, पाक कपड़ों। लेकिन जब हम हज करने जाते हैं तो अल्लाह को मैला कुचैला हाजी ज्यादा पसंद है। अब डॉक्टर तो वहां भी कहेगा यार ये मैल कुचैला एक्चुअली जर्म्स एक्चुअली। भाई अल्लाह के लिए अब मैला कुचैला क्या है? परागंदा बाल, लंबा सफर, तू लंबा एहराम, तभी तो हज क़िरान सबसे अफजल है। एक ही एहराम में हज भी करो और उसी एहराम में उम्रा भी करो, ताकि एहराम लंबा हो जाए। क्योंकि जितना एहराम लंबा होगा खुशबू नहीं लगा सकते आप, बाल नहीं काट सकते, कंघा नहीं कर सकते। तो देखो लो जो लंबे हज करते हैं ना, एहराम यहीं से बांध के जाते हैं, थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा होता है मरीख से आए हुए हैं, ये कहीं पता नहीं कहां से आए बंदा। तो अल्लाह को यही पसंद है, हाजी ऐसे ही पसंद है। नहाने की इजाजत है हज में, साबुन नहीं लगाओ, खुशबू नहीं लगा सकते। तो बस अल्लाह का एक निजाम है, नॉर्मल रूटीन से अल्लाह ने हाजी को क्या कर दिया, हटा दिया अल्लाह ताला ने। इस्लाम में बाल रखने का हुक्म है, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो बालों में क्या है? जमाल। यही वजह हमारे नबी बाल रखते थे, बड़े बाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हज में क्या है? बोलो, बाल कटा दो। अच्छा मुझे लोग कह रहे हैं आपके क्यों है, अब तो उम्रा किया आपने। एक साहब कहने लगे इस पे तो 6 उम्रे और हो सकते हैं, इतने बड़े बाल हैं। तो भाई मैंने कहा कसर भी तो है ना, हमने ट्रेन कई दफा करा ली, अब क्या है? कसर भी सुन्नत है, वो भी ठीक है। तो बहरहाल बड़े बालों में जीनत है, लेकिन हज में क्या होता है? दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा। तो बस वो अल्लाह का हुक्म है कि यार मेरे हुक्म को फॉलो करते हो कि नहीं करते। तो इसी तरह आपको जितनी मर्जी टेंशन हो, उस टेंशन को खत्म करने के लिए हैंड प्रैक्टिस की आपको इजाजत बोलो नहीं है। उसका खत्म करने का एक ही तरीका है, निकाह कर लो जाके। मजबूर होके करोगे, किसी का भला तो हो जाएगा ना, किसी की बच्ची का, किसी औरत को ठिकाना तो मिल जाएगा ना। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत काबिल एहतराम, अल्लाह बहुत दिन का काम ले रहा है, मगर ये मसला बिल्कुल सही नहीं बयान किया। एक तो 3 तलाक का मसला भी उन्होंने गलत बयान किया, वो बाद में अब उनकी राय वैसी रही भी नहीं है, उसमें लचक पैदा हो गई है। तो लोगों ने बहुत दफा ऐसा किया, 3 तलाक दे के जी डॉक्टर जाकिर नाइक का क्लिप आया तो बीवियों को रख लिया। मैंने बार बार बताया ये हराम है। 3 तलाक कुरान ने बयान किया, हदीस ने बयान किया, सहाबा का इजमा है, 3 होती हैं, बीवी हलाल नहीं होगी। खुदा के गजब को मत दावत दो। डॉक्टर जाकिर नाइक काबिल एहतराम है, लेकिन अबू हनीफा से ज्यादा इल्म नहीं है उनके पास, इमाम शाफी से ज्यादा इल्म नहीं है, इमाम मालिक से ज्यादा इल्म नहीं है, अहमद बिन हंबल से ज्यादा इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक बुखारी के हवाले दे रहे हैं और अहमद बिन हंबल बुखारी के उस्ताद हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं, इमाम मोहम्मद इमाम शाफी के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा इमाम मोहम्मद के उस्ताद हैं, और इमाम मालिक बकिया 3 इमामों के उस्ताद हैं। और ये ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग हैं। पूरी उम्मत ने इन पे एतमाद किया है, और उस वक्त एतमाद किया है जब ये 2 नंबरियां नहीं थी, इस तरह के मंजन नहीं बिक रहे थे मार्केट में। नेक लोग थे, परहेजगार लोग थे, वो खुद साहिब इल्म थे। उस वक्त जिन लोगों पर एतमाद किया गया ना, तो मसाइल में वो लोग ज्यादा काबिल एतमाद हैं। आज के स्कॉलर्स की हर बात नहीं ली जाएगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अच्छा मेरे भाई हम चलते हैं आगे। अच्छा डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे, उन्हें वो मसाइल बताना भी छोड़ दें, लेकिन पब्लिक ने उनको छोड़ा नहीं है। जब भी कोई जाता है हजरत आप मसाइल ना बताया करें, वो कहते हैं भाई मैं नहीं बताता यार। तो वो एक दफा शिकायत कर रहे थे कि जो आता है ना एक ही बात लेके आता है। तो इसलिए कहीं मेरा पैगाम जा रहा है ना लोगों तक, कोई डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाए ना तो काइंडली ये वाली बात उनसे ना करे। जाए तमीज से मुलाकात करे, सलाम दुआ करे, और उनके इदारे के लिए कोई ताउन करना है तो ताउन करे, और पतली गली से आ जाए। जो जा रहा है कि हजरत आपने वो मसला बयान किया तो वो मसला बयान के, वो कह रहे भाई मुझे छोड़ दो यार मेरे हाल पे, चलो आगे मेरे भाई।
جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا، کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا، اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے؟ فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا، پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور ہر وقت جا کے طنز کرنا، تانے کرنا، یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے، اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں، لونڈی ہوں، نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی، اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کچھ فرق ہے؟ جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں. کئی بار یہ مسئلہ ایکسپلین کر چکا ہوں. فرق ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، تواتر عملی سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. جیسے کہ عورت کا صفا مروہ پہ دوڑنا یہ ثابت نہیں ہے، یعنی چلنا، تو یہ کسی صریح حدیث میں نہیں ہمیں ملتا، لیکن تواتر عملی سے ثابت ہے. اس لیے عورتیں صفا مروہ پہ چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں. اور عورت آہستہ لبیک کہتی ہے. عورت رمل نہیں کرتی. طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو سینہ کڑا کے چلتے ہیں نا، یہ عورت کے لیے نہیں ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو. لیکن پھر بھی ہم عورت کو کہتے ہیں بھائی آہستہ چلو، آپ دوڑو نہیں. جبکہ حضرت حاجرہ تو عورت تھی، وہ تو دوڑی تھی. تو اصل میں یہ مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں، سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں. تو ہر مسئلے پر صریح حدیث کا مطالبہ کرنا یہ خود ایک جہالت ہے، کم علمی کی دلیل ہے. کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن و سنت سے جو فقہاء نے مسائل اخذ کیے ہیں ان کے اصول ہی آپ کو معلوم نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے مسائل سے ہم محروم ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل کو غلط قرار دینا پڑے گا جو صدیوں سے اجماعی مسائل ہیں امت کے. تو عبادات میں عورت کی حیا خود مطلوب ہے. جیسے صفا مروہ پہ کیوں چلے گی؟ اس لیے کہ دوڑنا عورت کی حیا کے خلاف ہے عبادت میں. اور لبیک آہستہ کہے گی تاکہ عبادت جتنی حیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اتنی ہو. رمل نہیں کرے گی کیونکہ عورت کا طواف کے دوران رمل کرنا، سینے کو اکڑا کے چلنا، یہ حیا کے خلاف ہے. تو اسی طرح عورت کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا یہ بالکل حیا کے خلاف ہے. تو وہ سمٹے گی عبادات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا، فرمایا کہ گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے کیونکہ اس میں حیا زیادہ ہے، اس میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا پڑتا اس کو. پھر گھر میں بھی اندر صحن سے بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی زیادہ حیا کا حکم دے رہا ہے عبادت کے دوران، پھر عورت کو جسم بھی زیادہ چھپانا لازم ہے؟ یعنی مرد پہ تو وہ سب چیزیں لازم نہیں ہیں، اتنا پردہ کرنا نماز کے دوران. عورت پر تو اسکارف لینا بھی لازم ہے، کلائیاں چھپانا بھی لازم ہے. تو یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ عورت عبادت میں حیا کا اظہار کرے گی. تو اس لیے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور جو مسئلہ اتفاقی ہوتا ہے نا اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو پہلے اہل حدیث بھی یہی کہا کرتے تھے. ان کے جو اہل حدیث کے قدیم فتاوی ہمیں ہندوستان میں ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ بعد میں مسئلہ پھیلا ہے اور پھر اس کو لے لیا لوگوں نے اور مطالبہ شروع کر دیا اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ. تو جب بھی کوئی ایسے کہا کرے نا حدیث دکھاؤ، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم صفا مروہ پہ حدیث دکھا دو کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی. تو ایسے مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں. چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، سب سے. امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، تو وہ تو حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اچھا بھائی، محمد آصف یو پی سے، اگر کسی امام کو پورے جسم میں، امام مسجد کو پورے جسم میں بیماری ہے اور وہ بیماری چھونے سے پھیل سکتی ہے، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ اس بیماری کے دوران مسجد میں نہ آئے، کیونکہ لوگ مسافہ کریں گے، کچھ بھی ہوگا، تو بہتر ہے کہ وہ پھر گھر میں ہی نماز پڑھے. ایسی بیماری جو متعدی ہوتی ہے نا، تو اس میں خود ہی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اسلام آباد سے کسی نے پوچھا، اگر میاں بیوی کے تعلقات عرصہ دراز سے ٹھیک نہ ہو اور
انہی تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی ثالث بیٹھ جائے اور ان کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے کہ شوہر کو ایک مقررہ مدت دی جاتی ہے، اگر اس وقت میں اس نے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور بدلے میں وہ بیوی کو حق مہر دے گا اور کچھ پیسے وہ ثالث جرمانے کے طور پر رکھے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر شوہر مقررہ مدت میں رجوع نہ کر سکا تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر شوہر نے ثالث کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا، اور اس فیصلے میں ثالث یہ بھی کہے کہ اگر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بھی حق دیں کہ آپ کی بیوی کو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں یا نکاح ختم کرا سکتا ہوں یا اس کے خلا کی پیشکش کو میں قبول کر سکتا ہوں، تو اگر صاف لفظوں میں شوہر نے ثالث کو یہ حق دیا، یہ رائٹ دیا، تو پھر تو یہ شرط نافذ ہو جائے گی، اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو ثالث کو یہ حق ہوگا کہ وہ نکاح ختم کر دے، کیونکہ شوہر نے ثالث کو یہ رائٹ دیا۔ یا شروع میں تو یہ رائٹ ثالث کو شوہر نے نہیں دیا تھا، لیکن ثالث نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اگر رجوع آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق سے مراد بھی طلاق بائن یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، تو اور شوہر نے اس پیشکش کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، تو قبول کرنے کے بعد بھی پھر طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ طلاق کا حق اللہ نے ہسبینڈ کو دیا ہے، شوہر کو دیا ہے، تو وہی حق ثالث کو بھی دے سکتا ہے، یا ثالث جب یہ حق لے اور اس پہ وہ ایگری ہو جائے شوہر تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر اس پیشکش پہ ایگری نہیں ہوا تو پھر خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی۔ باقی جرمانے کی جو شرط ہے نا کہ اتنا جرمانہ دے گا، یہ شرط کا لدم ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے، تو یہ جرمانے کی جو شرط لگا دی کہ آپ اتنا پیسہ بھی دیں گے، تو اگر یہ شوہر مان بھی لیتا ہے نا پیسہ بھی دوں گا تو بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اتنا پیسہ دے وہ، ہاں حق مہر کا جو ہے حق وہ دینا پڑے گا۔ ثاقب رحمان بھارت سے، قتل کرنا حرام ہے، کیا قتل نہ کرنا ثواب ہے؟ زنا کرنا حرام ہے، کیا زنا نہ کرنا ثواب ہے؟ شراب پینا حرام ہے، کیا شراب نہ پینا ثواب ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، قتل کرنا حرام ہے، قتل نہ کرنا اس وقت ثواب ہے جب قتل کا موقع ملے اور اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچ جائیں تو ثواب ہے۔ ایویں قتل نہ کرنا کہ کیسے ثواب ہو گیا؟ یہ تو پھر ساری دنیا نہیں قتل کر رہی تو کیا ہر وقت ثواب مل رہے ہیں ان کو؟ تو موقع ملا، لالچ بھی تھی اس میں، فائدہ بھی تھا، قدرت بھی تھی، اور سزا ملنے کا یقین بھی نہیں تھا آپ کو دنیا کی جو سزا ہوتی ہے، پھر بھی آپ اللہ کے خوف سے بچ گئے یا شریعت کی وجہ سے بچ گئے یا جنت کی لالچ میں بچ گئے یا جہنم کے عذاب سے کہ خوف کھا کے بچ گئے تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ زنا نہ کرنا ثواب اس وقت ہے جب آپ میں زنا کی طاقت ہو، زنا کا موقع ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچو، پھر ہے تو یعنی جیسے موقع لگا نا آپ کو، ملا زنا کا، آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نہیں کر رہے، تو یقیناً آپ کو صرف یہ نہیں کہ ثواب ملے گا بلکہ بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 افراد کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش میں کے سائے میں خاص سایہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ ان میں ایک وہ رجل دعتہ امرأة ذات حسن ومال قال انی اخاف اللہ، کوئی حسین عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، تو چونکہ اس کو موقع ملا نا زنا کا اور اس نے وہ موقع ضائع کر دیا اللہ کے خوف سے، تو یہ بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا۔ تو کسی گناہ کا انسان کو موقع ملتا ہے، جیسے شراب پینے کا موقع ملا، اس کو دل چاہ رہا تھا پینے کا، نہیں پیا اس نے، نہیں پی اس نے، تو یہاں اس کو شراب چھوڑنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا بھائی، مہاراشٹر انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرا ایک دوست ہے، اس سے بچپن میں زنا ہو گیا تھا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، اگر اس کو بڑے ہو کر پتہ چلا تو کیا اس کی معافی ہے؟ اگر ہے تو پھر کیسے کریں؟ دیکھیں، بالغ ہونے کے بعد کم علمی یہ کوئی عذر نہیں ہے شریعت میں، تو اگر گناہ ہو گیا تھا آپ توبہ استغفار کرے اللہ سے اور اپنے جرم کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرے، خوب گڑ گڑائے روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ زنا ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہو، یہ طبعی طور پر انسان اس کو برا سمجھتا ہے، یہ اللہ نے اس انسان میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ جیسے جھوٹ، آپ کہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو بھائی جھوٹ بولنا تو آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا یہ آپ گناہ کر رہے ہو۔ تو ایسے ہی زنا بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو ضمیر انسان کا کہتا ہے کہ یہ جرم کر رہا ہوں میں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں اس کے سافٹ ویئر ڈال دیے
فطرت بتا دیتی ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ تو دنیا چونکہ شہوت پرست بن چکی ہے، اب زنا کو لیگل کر دیا، خدا کا خوف ختم ہو گیا، فطرت سے بغاوت، خواہشات کے غلامی تو ہے، ورنہ دنیا کی ہر قوم میں، ہر مذہب میں زنا ہمیشہ سے حرام ہی رہا ہے. تو اب سیکولر لبرل قوتوں نے انسانوں اور گدھے گھوڑوں میں فرق ختم کر دیا ہے اور زنا پہ ڈال دیا پوری دنیا کو. تو بہرحال جرم ہوا، اس کو چاہیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے ایک دفعہ معافی مانگ لے، پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائے اس جرم کو. متحدہ عرب امارات. اللہ نے مجھے 2020 میں بیٹی سے نوازا. میں نے اپنی بیٹی کا نام مرحا رکھا. اکثر وہ بیمار رہتی ہے، ہر دوسرے مہینے کبھی پیٹ خراب، کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے. مجھے رشتہ داروں نے نام بدلنے کا مشورہ دیا، رہنمائی فرمائے مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرحا نام تو مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا، ویسے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے تعلق نہیں ہے کہ گلا خراب اور پیٹ خراب کا مرحا سے تعلق ہے. اگر چینج کر دیں گے تو گلا ٹھیک ہو جائے گا. میرا گلا کتنا خراب ہے تو کہ میں اپنا نام چینج کر دوں کیا؟ تو کئی دنوں سے خراب ہے، اب کل دوا لی ہے میں نے، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. آواز بیٹھ گئی ہے مسلسل، بولا نہیں جا رہا. تو یہ تو مسائل رہتے ہیں کسی کے ساتھ. آپ گلا جو ہے وہ اچھے ڈاکٹر کو بتائیں، دکھائیں. توہمات کی دنیا جو ہے نا، جو اس میں ایک دفعہ پڑ گیا نا وہ برباد ہو گیا بس. یعنی وہم ہے نا آپ کو کہ شاید نام ہو، کل کوئی پاگل اٹھ کے بولے گا کہ اس کے جو آپ نے جتنے کپڑے پہناتے ہیں نا وہ سارے چینج کر دیں، یہ سارے اٹھا کے پھینک دیں، آپ دوسرے کپڑے پہنا دیں اس بچی کو، شاید ٹھیک ہو جائے. شاید کا دنیا میں کوئی انتہا نہیں ہوتی. کل کوئی کہے گا فلاں نے یوں کر کے دیکھا تو اس کی نظر لگی ہے، اس سے گلا خراب ہے، تو اب فلاں سے ملنے پر پابندی لگا دیں، فلاں کے دیکھنے پر پابندی لگا دیں. تو دنیا میں جو لوگ شاید اور توہمات کے پیچھے چلتے ہیں ان کی زندگی برباد ہی ہوتی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر زندگی گزارا کریں تو گلے خراب بھی ہوتے ہیں، بچوں کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، اور بچوں کی بیماریاں تو بچپن کے ساتھ ختم ہو ہی آتی ہے. تو اس لیے اتنا بڑا ٹینشن والا مسئلہ نہیں ہے یہ. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، میرا سوال سود سے متعلق ہے. اب سے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک زیر تعمیل ہوٹل میں ایک سوئٹ 20 سال کی لیز پر لیا. معاہدے کے مطابق ہوٹل انتظامیہ ہی اس کو اپنے استعمال میں لائے گی، مطلب اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی اور اس کو کرائے پر بھی دے گی. اس کے بدلے وہ مجھے ایک فکس اماؤنٹ سال کے آخر میں پروفٹ دے گی. کیونکہ ہوٹل ابھی تک زیر تعمیل ہے اور بزنس ایکٹیویٹی ابھی شروع نہیں ہوئی، مگر پھر بھی وہ مجھے پروفٹ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسے میں کیا یہ پروفٹ سود کے زمرے میں آئے گا؟ کیا یہ منافع حلال ہے یا حرام؟ جناب یہ منافع حرام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی کمرہ شمرہ ہے ہی نہیں جس کو وہ رینٹ پر دیں آگے. تو ابھی آپ کا جو کمرہ تھا وہ بنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سود ہی ہے. اس لیے آپ یہ معاملہ ختم کریں. آپ کے لیے اس میں صرف اتنا پیسہ حلال ہے جو آپ نے دیا ہے، لگایا ہے، اتنی رقم لیں، پروفٹ جائز نہیں ہے. محمد سہیل کراچی سے. میں نے پچھلے دنوں ایک جھینگا کھایا ہے 2 یا 3 لقموں میں، اور میں فقہ حنفی پر چلتا ہوں، تو کیا میں امام شافعی کی رائے کو لے سکتا ہوں یا میری 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی؟ بھائی جھینگا مکروہ ہے، فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی ہے، لیکن ایسا حرام نہیں ہے کہ کھا لیا تو 40 دن نماز ہی قبول نہیں ہو رہی. یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثتیں جائیدادیں کھا جاتے ہیں، تو اس لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے تو احتیاط کریں، نہ کھائیں آئندہ. باقی کھانے پر اتنا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کھائیں آئندہ، کیونکہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے ہمارے نزدیک، اور اس کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سمندر کی مچھلی کے علاوہ کبھی کچھ کھایا ہو. اور احلت لنا میتتان السمک والجراد، حدیث میں آتا ہے 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو اس پر دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. لیکن چونکہ مسئلہ ائمہ کے مابین اختلافی ہے، تو اختلافی مسئلے میں ایسا سری حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو کہ اس پہ وہی وعیدیں ہوں جو شراب پینے پہ ہوتی ہیں. تو کھا لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آئندہ احتیاط کر لے، نہ کھائیں آئندہ. قاسم صاحب کے پی کے سے. میری زوجہ بغیر کسی عذر کے جنسی تعلق قائم نہیں کرتی. جب میرا دل چاہے اور اس کا نہ چاہے، مجھے ذہنی اور جنسی دونوں اعتبار سے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے کئی بار طلاق کا بھی سوچا، لیکن پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اگر زبردستی کروں اور موڈ ہی خراب ہو تو پھر چھوڑنا ہی بہتر سمجھتا ہوں، اور بی پی ہائی ہو جاتا ہے. برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائے. اگر آپ زوجہ کے بیسک حقوق ادا کر رہے ہیں تو پھر شریعت میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرد کے دل میں خواہش ہو اور وہ منع کر دے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو مرد اپنی زوجہ کو بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے تو پوری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس رات اللہ اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو ہمارے ہاں لبرل سیکولر طبقے نے خواتین کو یہ باور کرا کے نا کہ تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا شوہر کا حق ہے، اگر اس کا موڈ ہے اور تمہارا موڈ نہیں ہے تو کوئی اس کو رائٹ نہیں ہے تمہارے پاس آئے، ایسی باتیں کرا کے ان کمبختوں نے سوائے طلاقوں کے ریشو بڑھانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد اور عورت کو انہوں نے بالکل ایک ریلیشن ختم کر کے گدے گھوڑے والی زندگی دے دی ہے ان کو، کہ جیسے جانور ہوتے ہیں نا، تو کوئی ریلیشن اس سینس میں کہہ رہا ہوں جانور کے ریلیشن نہیں ہے۔ تو ریلیشن جب ہی بنتا ہے جب قربانی دینی پڑتی ہے۔ مرد قربانی دیتا ہے، وہ یہ قربانی کہ اپنی آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، گیس کا بل دے گا، بجلی کا بل دے گا اور وفا کرے گا عورت کے ساتھ، اور عورت قربانی دے گی کہ مرد کی جو جائز خواہشات ہیں اس میں اس کے ساتھ اس کا تعاون کرے، اور اگر موڈ نہیں بھی ہے تو شوہر کے لیے اپنی اس خواہش کو کچلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو عورت کا خواتین کہہ دیتی ہمارا موڈ نہیں ہے تو ہم پہ کیوں زبردستی ہے؟ بھائی آپ پھر چھوڑ کے، یا آپ نے شادی کی کس سلسلے میں ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ کہ میرا موڈ نہیں ہے کہ میں گھر میں راشن پانی لے کر آؤں، میں تھک گیا ہوں، تو جب اس کا موڈ ہو یا نہ ہو اس پر لازم ہے کہ آپ کی بیسک ضرورتوں کا وہ کو پورا کرے، چاہے اس کا موڈ ہو یا نہ ہو۔ تو اسی طرح عورت کا بھی یہی ہے کہ موڈ ہو یا نہ ہو، مرد کی ایک خواہش ہے اس کو پورا کرے وہ۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعیدیں عورت کے لیے بیان کی۔ یہاں ہماری ہاں ایک سیکولر لبرل خواتین ایک سوال یہ بھی اٹھاتی ہیں کہ پھر اگر عورت کا موڈ نہ ہو، عورت کا موڈ ہو اور مرد کا موڈ نہ ہو تو کیا مرد بھی پابند ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کیوں مرد اور عورت کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سیکولر لبرل طبقے نے یہ کام کیا ہے کہ مرد اور عورت کو ایک جیسا بنا دیا انہوں نے۔ اور بھائی جب عورت کا موڈ ہو مرد کا موڈ نہ ہو، تو مرد کا موڈ نہ ہو پھر بھی اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہ کام کرے، یہ مرد پہ ظلم ہے، کیونکہ مرد کو تیار ہونا پڑتا ہے اس کام کے لیے، اس کے اندر انرجی ہوگی، اس کے اندر ایک چاہت ہوگی تو وہ یہ کر سکے گا، وہ زبردستی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جبکہ عورت اس کی حیثیت ایک آبجیکٹ کی حیثیت ہوتی ہے، تو وہ اگر نہ بھی چاہے تو بھی وہ مرد کو کی خواہش کو پوری کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ سوال ہی انتہائی بیہودہ ہے جو آج کل سیکولر لبرل طبقے نے اٹھایا ہوا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ اسلام عورت کو تو پابند کرتا ہے کہ مرد کا جب موڈ ہو تو وہ عورت اس کی خواہش کو پوری کرنے کا ذریعہ بنے، اور عورت کا جب موڈ ہو اور مرد کا موڈ نہ ہو تو پھر اسلام مرد کو پابند نہیں بناتا۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اس لیے وہ مرد پر ایسا کام ڈالے گا ہی نہیں جو وہ کر نہ سکے وہ تو۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد میں جو ڈیزائرز ہیں یہ بہت زیادہ رکھی ہیں، تو مرد کے لیے اس کو کچلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور عورت میں یہ ڈیزائرز مرد کی نسبت بہت کم ہے۔ تو عمومی طور پر ایسی نوبت آتی ہی نہیں ہے کہ مرد کے دل میں رغبت ہو، یعنی عورت کے دل میں رغبت ہو اور مرد کے دل میں رغبت نہ ہو۔ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد کے دل میں رغبت ہوتی، عورت کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو ایسے موقع پہ شریعت نے پھر اس عورت کو حکم دیا ہے کہ بھائی وہ جب مرد سے اس کو بیسک حقوق مل رہے ہیں تو اس چیز میں وہ مرد کا ساتھ دے، کیونکہ عورت اگر ساتھ نہیں دے گی، مرد جا کے ادھر ادھر جا کے منہ مارے گا وہ، اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے۔ کہ مرد کے لیے اپنی اس خواہش کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، عورت کے لیے آسان ہے، مرد کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو فوراً ہماری جو سیکولر لبرل خواتین ہیں وہ یورپ کی مثالیں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ بھائی یورپ پر قیاس نہ کرو اپنی سوسائٹی کو، وہ لوگ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ تو بالغ ہوتے ہی ان کے لڑکیوں کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، وہ نارمل نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست کسی مغربی کنٹری میں تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک گوری میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم مسلمان مرد 4 شادیاں کرتے ہو تو عورت کو تم لوگ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ بھائی عورت میں اتنی اللہ نے ڈیزائرز ہی نہیں رکھی ہے کہ اس کو 4 مردوں کی ضرورت ہو، یہ تو مرد میں اللہ نے ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگی مجھے تو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عجیب بیہودہ سی بات کی اس نے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا کہ تم لوگ عورت تھوڑی ہو، تم فطرت سے ہٹی ہوئی عورتیں ہو۔ جو عورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں جائے، پھر اس کو حیض و نفاس بھی آتا ہے، پھر اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ یہ سارا زمانہ عورت پہ گزرتا ہے۔ تم لوگ عورت والی زندگی کہاں گزار رہی ہو؟ تم تو مردوں والی زندگی گزار رہی ہو۔ بالغ ہوتے ہی تمہارا کوئی بوائے فرینڈ، بلکہ بلوغت سے پہلے ہی بوائے فرینڈ ہوتا ہے، پھر تمہارے کو بچے ہوتے نہیں ہیں، نہ تم نے دودھ پلانا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی میں ایک آدھ بچہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کے بھی فیڈ پہ تمہاری مرضی ہے، پلانا ہے نہیں پلانا ہے، پھر زندگی میں 20 قسم کے بوائے فرینڈ آ رہے ہیں، تو تمہاری کوئی سوسائٹی نیچرل تھوڑی ہے۔ تو جو نیچرل ہے وہ یہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔ تو اس لیے خواتین کو اس بارے میں بہت شدید وعید ہے کہ اگر مرد کی خواہش ہو اور عورت اس خواہش کو پوری کرنے میں ذریعہ نہ بنے۔
تو دنیا کی سزا ملے نہ ملے لیکن آخرت میں اللہ کی طرف سے بہت سخت سزا ہے اس کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اگر وہ اللہ سے رات کو عبادت کرے دعائیں مانگے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی. تو وجہ اس کی یہ کہ مرد پہ بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے مرد کو اور وہ پھر حرام کاموں کی طرف جانے کا خطرہ اس کا بڑھ جاتا ہے. آگے کسی نے مسئلہ پوچھا عمان صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ مفتی عمان سے کسی نے پوچھا ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب کا بیان باقاعدگی سے سنتی ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا بیان ہوتا ہے. میری ایک درخواست ہے آپ بیٹوں کی ماؤں کو بھی تھوڑی تلقین کریں کہ اپنے بیٹوں کے لیے حور نہ ڈھونڈیں, اپنا معیار ذرا درمیانہ رکھیں. اگر کسی کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا پسند ہے تو کیا وہ خود بول سکتی ہے یا اس لڑکے کی ماں کی طرف سے رشتے کا انتظار کریں؟ ہمارے معاشرے میں اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ لڑکی والے خود پیغام دیں. ہمارا معاشرہ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جاہلوں کا معاشرہ ہے, کوئی بھی ڈھنگ کا کام سوسائٹی میں ہو ہی نہیں رہا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. پھر ہم غیرت ہوگی تو اتنی غیرت ہوگی کہ وہ بچی جو ہے ذرا سا کہیں ابا سے بات بھی کر لے کہ یا اماں کو پیغام دے دے کہ میں نے کہیں شادی کرنی ہے تو بندوقیں نکل آئیں گی اس پہ. اور بغیرتی ہوگی تو اتنی ہوگی کہ 10 سال سے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہے وہ موبائل پہ لگی رہتی ہے, دوستوں یونیورسٹی میں جا کے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, وہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی. کل ایک صاحب میرے پاس آئے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, کہنے لگے وہ جی ہمارے خاندان میں ایک بچی ہے, وہ 8 سال سے اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے, دوستی ہے, ریلیشن ہے, اب وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے تو لڑکی کے ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری مرضی کے بغیر شادی کی تو میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, میں ڈمکانا کر دوں گا. تو اب وہ کیا کر رہی ہے جی, وہ ابا کی مرضی کے بغیر شادی کر رہی ہے تو شرعاً یہ شادی ہو جائے گی, یہ بے غیرتی تو نہیں ہے. تو کیونکہ ابا کہہ رہے ہیں ہماری بے غیرتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ خاندانی ہمارا بدنام ہوگا اس سے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کر رہی ہے. میں نے کہا ابا کو بولو بے غیرتی اس وقت تھی جب آپ نے بچی کو موبائل لے کے دیا اور اس کی نگرانی بھی نہیں. 8 سال سے وہ کسی سے ریلیشن میں, تو غیرت دکھانی تھی تو وہاں دکھانی چاہیے تھی. اب ایک جائز کام کرنے جا رہی ہے, اس کو حلال کرنے جا رہی ہے تو یہاں غیرت آ رہی ہے دماغ میں. کوئی بھی کام ہم لوگ کا مجھے نہیں لگتا کوئی تمیز سے ہم لوگ کوئی چل رہے ہیں. انگریز ہے تو وہ تو غیرت ویرت اس نے اپنی ڈکشنری سے نکال کے رکھ دی, وہ ایک طرف ہو گیا, اس نے منافقت چھوڑ دی. اس نے کہا غیرت ویرت یہ فضول قسم کی باتیں, غیرت کیا ہوتی ہے, ابا کیا ہوتے ہیں, چھوڑ دو, ابا ہوں گے نہیں ہوں گے ٹینشن ہی ختم. اس نے کہا بس سائنسی ترقی کو فوکس کرو, ریلیشن گیا تیل لینے. اس نے غیرت ویرت سب نکال کے ایک طرف رکھ دی, منافقت ختم, جو ہے اندر سے وہی باہر سے. ہم لوگ کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہم لوگ ہیں کیا. بغیرتی ہوگی تو اتنی بغیرتی, 8 سال سے لڑکی کا ریلیشن ہے اور ابا کوئی نگرانی نہیں کر رہے, ابا کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یا پتہ ہے تو نظر جھکا کے رکھی ہوئی ابا نے. اور جب وہ ایک حلال کام کرنے جا رہی ہے شادی تو پھر غیرت دکھا رہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر تیری شادی کیسے ہوگی. تو سارا معاشرہ ہی اوٹ پٹانگ طریقے سے چل رہا ہے بھائی. تو اس لیے اب میں کیا بول سکتا ہوں. تو ہاں رہا یہ مسئلہ کہ اپنی بیٹی کے لیے کسی پہ خود رشتہ پیش کرنا, یہ تو قرآن سے ثابت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو رشتہ پیش کیا تھا تو وہ تو خود ان کے لڑکی کے ان کی جو زوجہ ہے ان کے والد نے پیش کیا تھا. انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, میں چاہتا ہوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں, قرآن میں ہے یہ. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے حضرت عمر نے خود حضرت ابو بکر پہ پیش کیا, پھر حضرت عثمان پہ پیش کیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا آپ کی بیٹی کے لیے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا کہ نبی آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم نے آپ کی پیشکش کو قبول نہیں کیا. تو صحابہ میں یہ عام تھا, آج بھی عربوں میں بہت عام ہے یہ کہ ان کے ہاں خود پیش کرنے کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. ہم لوگ چونکہ عجیب ہی ایک سوسائٹی میں رہے ہیں تو ہمارے ہاں غیرت کے عجیب قسم کے اصول ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ خود پیش کرنا, یہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے والا بھی تھوڑا غیرت مند ہو. کچھ بغیرت اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ پیش کر دیا تو وہ کرنا کرانا ہوگا نہیں, پوری دنیا میں جا کے اور ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ساری زندگی شادی کے بعد تانے دیتے ہیں کہ میں تھوڑی کر رہا تھا, تمہارے ابا نے خود بولا تھا کہ تم سے شادی کر لو, میں تو نہیں چاہ رہا تھا. تو اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. ابے تیرے ابا نے جو ہے اس کے ابا نے کیا بندوق رکھی تھی تیرے کنپٹی پہ کہ تو اسی سے شادی کر. تو بیوی کو ساری زندگی پھر تانے دیتے ہیں کہ ہم تو کر نہیں رہے تھے, تم لوگ ہی پیچھے پڑ گئے تھے. تو یہ ہوتے ہیں نیچ گھٹیا خاندان کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے گھٹیا لوگوں میں تو کرنی نہیں چاہیے شادی. تو اور ایسی جگہ خود سے پیغام بھیجنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی باقی کسی کو اپنی بیٹی, ہاں یہ بتا دیا میں نے. رحیم یار خان سے کسی نے پوچھا کیا والدین کو یہ حق ہے کہ وہ بچے کا فیوچر اپنی مرضی کے مطابق ڈیسائیڈ کریں؟ اگر والدین کو کیا لکھا ہے,
اچھا، والدین کوئی ڈگری کرنے پر آپ کو مجبور کرنا چاہتے ہوں اور آپ یہ نہ کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ بھائی بچے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے میں والدین مشورہ دے سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے. تو شریعت میں والدین کی اطاعت کی بھی ایک لمٹ ہے. لامحدود حقوق دنیا میں کسی کے بھی نہیں ہوتے. اللہ نے اپنے بھی کچھ محدود حقوق رکھے ہیں. اصولی طور پر تو اللہ کے لامحدود حقوق ہونے چاہیے کیونکہ وہ خالق ہے، لیکن اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ بھائی اس میں بھی لمٹ رکھی ہے. بھائی 5 نمازیں فرض ہیں، باقی سنت موقدہ ہیں، پھر باقی غریبی ہے. اس کے علاوہ جو ہے رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ تو ہے. باقی تم رکھنا چاہو غریبی ہے. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. اب اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے بس ہر سال حج ہی کرتے رہو، تو لیکن اللہ نے کو بھی معلوم تھا کہ بھئی ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، یعنی تاکہ بندوں پر زیادہ بوجھ نہ ہو. تو بعض والدین ہم نے دیکھے ہیں وہ ہر چیز میں بچوں پر زبردستی، ہر چیز میں زبردستی، اپنی رائے ذرا سا بھی اس کو دائیں بائیں اپنی مرضی سے چلنے ہی نہیں دیتے. تو یہ غلط ہے، ناجائز ہے. تو فقہا نے بہت پہلے یہ اصول بیان کر دیے ہیں کہ کن چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم ہے، کن چیزوں میں لازم نہیں ہے. تو تجارت آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اگر والدین کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے جاب کرنی ہے، تجارت نہیں کرنی، تو والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. یا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے تجارت کرنی ہے کہ جاب کرنی ہے. اگر والدین کہہ رہے ہیں جاب کرنی ہے، تجارت نہیں کرنی، تو بھی آپ کی مرضی ہے. والدین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، آپ نے کسی اور چیز کو ذریعہ معاش نہیں بنانا، تو بھی شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ پڑھائی کرنا چاہیں پڑھائی کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. آپ جو یہ آپ کو رائٹ ہے. سفر کرنا چاہیں آپ، والدین کے نہیں آپ کو سفر کی اجازت نہیں ہے، تو بھی شرعاً والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. تعلیم کے لیے بھی سفر ہو سکتا ہے، تجارت کے لیے بھی سفر ہو سکتا ہے. تو ایک لمٹ ہے ہر ایک کی. ہاں اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں، آپ اکلوتے ہیں ابا کے، آپ سفر پہ جاؤ گے تو ابا اماں کو نقصان کا خطرہ ہے، پھر آپ ان کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے. یا سفر میں موت کا خطرہ ہے، ڈینجرس سفر ہے، تو پھر بھی والدین کی اطاعت لازم ہے ایسے موقع پہ. تو بہتر تو یہی ہے کہ جو والدین کہہ رہے ہیں وہی کریں، لیکن اس میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرے والد گورنمنٹ ملازم ہیں، وہ آفس کا لیپ ٹاپ گھر لاتے ہیں، کیا میں اس میں اپنا کام کر سکتا ہوں؟ بھائی لیپ ٹاپ ان کو کیوں دیا ہے؟ آفس ورکنگ کے لیے دیا ہے، تو پھر گھر میں نہیں لا سکتے. جب نہیں لا سکتے تو اس پہ آپ کے لیے کام بھی جائز نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی چیزیں اٹھا کے لوگ ہر جگہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. نظام الدین صدیقی انڈیا سے، کیا ہم ایجوکیشنل ویڈیو کو پروموٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں سمجھانے والی عورت غیر مسلم ہو، جو تھوڑی تھوڑی دیر میں اسکرین پر آتی ہے اور زیادہ تر ویڈیو میں ویب سائٹ دکھاتی ہے؟ انہوں نے ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہن رکھی ہے، سر پر کپڑا نہیں ہے، فوکس ٹیچنگ پر ہی ہے، رہنمائی فرمائیں. شیئر کر سکتے ہیں آپ. نیت یہ کریں کہ میں تعلیمی چیزوں کو شیئر کر رہا ہوں، اس میں یہ نیت نہ کریں کہ میں لڑکیاں دکھانے کی نیت کر رہا ہوں. بہت سی چیزوں کا مدار نیت پر بھی ہوتا ہے. باقی جو سننے والا ہے وہ اس کی اپنی نگاہیں ہیں کہ وہ کس نیت سے سن رہا ہے، کس نیت سے اس کو دیکھ رہا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ ایسی لڑکی جو بے پردہ ہو کر ایجوکیشنل ویڈیو کو پروموٹ کر رہی، ایجوکیشنل ویڈیو بنا رہی ہے، اور ینگ لڑکی ہو تو پھر تو اس کو نہ کریں. لیکن اگر کوئی ینگ لڑکی نہیں ہے اور اس میں آپ کو یہ زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی بے حیائی والا معاملہ ہوگا، تو ایسی ویڈیو کو پروموٹ کرنے کی گنجائش ہے. باپ پردے والی، اور وہ کہاں سے لے کر آؤ گے ایجوکیشنل ویڈیوز میں جو بالکل ہی برقع پہن کے شریعت کے مطابق پڑھا رہی ہیں؟ تو گنجائش ہے، پھر دیکھنے والے پر ہے کہ وہ ویڈیو کو کس نیت سے دیکھ رہا ہے. وہ اگر ٹھڑک کے لیے دیکھ رہا ہے تو حرام اور ناجائز کر رہا ہے، اور اگر وہ صرف تعلیم کی نیت سے دیکھ رہا ہے تو پھر جائز ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی نے لا علمی میں قبر کو چوم لیا یا سجدہ کر لیا تو کیا یہ شرک ہو جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا؟ چومنے سے تو کافر نہیں ہوتا، لیکن گناہ ہوتا ہے. سجدہ کیوں کیا یہ پوچھا جائے گا. بھائی اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا، اس کو معبود سمجھ کے کہ یہ قبر والا میری بگڑی بنا دے گا، تو پھر تو کافر ہو گیا. اور اگر صرف تعظیم میں سجدہ کیا ہے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا. دونوں صورتوں میں توبہ استغفار اس پر لازم ہے، چاہے لا علمی میں کیا ہو یا علمی میں کیا ہو. محمد غیاث الدین انڈیا سے، میں بارات لے جانے سے انکار کر رہا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے. بول رہے ہیں کہ اگر تم بارات نہیں لے کے جاؤ گے تو گاؤں والے ولیمے میں نہیں آئیں گے، اور لڑکی کے گھر والے بھی بول رہے ہیں کہ بارات لے کر آؤ. دیکھیں آپ نے مضبوطی سے لڑکی والوں کو سمجھا دیں کہ بارات بری رسم ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. پھر بھی وہ گن پوائنٹ پہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں، اور یہ ڈر ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا یا بہت بڑا فساد ہوگا، تو پھر مجبوراً لے جائیں بارات آپ. کیونکہ یہ کوئی ایسے یعنی اس کو ناجائز کہا جاتا ہے ان فسادات کی وجہ سے جو بارات میں. بعض دفعہ بارات نہ لے جانے میں اگر بہت زیادہ فسادات ہو رہے ہیں تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ لے جائیں اور ان کو بولیں کہ یہ ہے تو ناجائز کمبختو،
बुरी चीज़ है, तो लेकिन तुम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई पर्चा लिख के डाल दे वहाँ पे, ताकि प्रमोट भी ना हो ना ये बुरी रस्म। बल्कि उनको बोलो तुम हिंदुओं में रहते हो ना, तो तुम काम हिंदुओं वाले ही कर रहे हो। तो इस तरह के कोई जुमला लिख के चले जाए पर्चा डाल के ना उनके घर में, कि मैं जो बारात ये कर रहा हूँ मजबूरी में कर रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है, दबाव है मेरे ऊपर, रिश्ता टूटने का खतरा है और ख़ानदानों में लड़ाइयों का खतरा है, तो इसलिए मजबूरन मैं ये काम कर रहा हूँ। काम ये हिंदुओं पे सूट करता है, मुसलमानों पे सूट करता नहीं है। ऐसा कुछ लिख दे उनको, थोड़ी सी गैरत आ जाए शायद। अच्छा भाई, जितना कर सकते हैं उतना करें, ऐसा ना हो ये लिख के आए और लेने के देने पड़ जाएं। अच्छा भाई, मोहम्मद जुनैद पाकिस्तान से, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में हूँ। आपकी रहनुमाई की वजह से मैं अपने घर वालों को शादी के लिए मनाने में कामयाब हो गया। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक लड़की डॉक्टर है और शादी के बाद जॉब भी करेगी, जबकि दूसरी घरेलू लड़की है। मशवरा दीजिए कि किसको तरजीह दूं। अगर दीनी हालत को देखा जाए तो दोनों दीनी लिहाज से एक जैसी हैं। सुभान अल्लाह, फौरन से पहले दोनों से शादियां करो, क्योंकि आपको एक पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए होगी, डॉक्टर है, आप उससे पैराडोल के बारे में पूछिएगा कि ये सर में दर्द कैसे, क्योंकि 2 के बाद आपके सर में दर्द तो होगा, तो एक डॉक्टर तो आपको लाजमी चाहिए ही होगी। तो वो आपको डिटेल से बताएगी कि जी पैराडोल इस तरह से आपके खोपड़ी को सेट करती है। तो दोनों से करो मेरे भाई। अच्छा भाई, और अगर दोनों से करना नामुमकिन है, क्यों नामुमकिन है, एक तो फर्ज क्यों कर लिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दोनों का पैगाम भेज दो कि भाई बोल मैं दोनों से कर रहा हूँ। तो अगर दोनों में से एक राजी हो गई ना दोनों से करने कि भाई ठीक है तुम उधर भी करो हमसे भी कर लो, तो उससे तो कर ही लें फौरन। इसका मतलब वो दोबारा दूसरी शादी में रुकावट बनेगी। अगर डॉक्टर राजी हो जाती है कि भाई ठीक है मेरे बाद एक और, यानी आप उससे भी कर लें, इसका मतलब वो दूसरी शादी पे राजी है, तो उस डॉक्टर से कर लें आप। और उससे भी वो इनकार कर दे तो डॉक्टर ने तो आपको परमिशन पहले से दी भी होगी। तो जब वो क्लिनिक चलाएगी तो घर में घरदारी के लिए आपको बीवी चाहिए, तो एक और बाद में ले आइएगा घरदारी के लिए। तो आप डॉक्टर से कह दिएगा कि देखो तुम तो उस पर राजी थी, तो अब भी मैं कर रहा हूँ दूसरी, तो क्या हो गया इसमें। और अगर घर वाली जो घरदारी वाली बीवी लड़की है जो डॉक्टर नहीं है, वो अगर कह रही है कि जी आप ऐसा करें कि आप डॉक्टर से कर लें, डॉक्टर से भी कर लें, तो फिर उससे करें और डॉक्टर से भी कर लें। डॉक्टर मना कर देगी तो कोई बात नहीं, फिर आप एक और डॉक्टर तलाश कर लिएगा, क्योंकि डॉक्टरों में तलाक याफ्ता भी होती हैं, बेवाएं भी होती हैं, वो दूसरी बीवी बनने पर राजी हो जाती हैं। तो मजे ही मजे हैं आपके भाई, टेंशन लेने का है ही नहीं। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरी सास जो मेरी फुप्पो भी हैं हमेशा मेरे घर में पड़ी रहती हैं। सुभान अल्लाह, फुप्पो होने का नाजायज फायदा उठा रही है या सास होने का। ना अपने शौहर का ख्याल रखती हैं ना ही अपने घर का, हमेशा मेरी वालदा और बहनों से लड़ती रहती हैं और मेरी बीवी को भी घर के काम करने के लिए नहीं छोड़ती। इनकी वजह से मुझे डर है कि हमारा रिश्ता ना टूट जाए। इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है और मुझे क्या करना चाहिए। फुप्पो को बोलो, अपने फुप्पो के मियाँ को बोलें अपने फुप्पा को कि भाई अपनी अमानत को संभालें काइंडली, क्योंकि ये अमानत है आपकी, ये अमानत आप लेके जाएं। तो आप इसमें जबरदस्ती पहले मोहब्बत से समझाएं, मोहब्बत से बाज ना आए तो फिर उनको जबरदस्ती भी कर सकते हैं कि फुप्पो आप कोई बेवा तो नहीं है ना, कि आपको कोई सहारा चाहिए और कोई है ही नहीं, तो आपके तो हस्बैंड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड ना लेके जाएं, हो सकता है हस्बैंड ने रखा हुआ ही खुद ही हो आपके पास, तो यानी फुप्पो के जो हस्बैंड हैं उन्होंने इसी सिलसिले में आपके यहाँ छोड़ा हो, वो भी टेंशन में आए हुए हो। बाज़ दफ़ा आदमी अपनी टेंशन दूसरे को भी पहना देता है। तो फिर आप फुप्पो के बच्चों से रब्ता करें कि भाई आपकी वालदा मोहतरमा हमारे यहाँ आई हुई है, आप इनको ले जाएं। तो अगर उनके शौहर नहीं लेके जाते, उनके बच्चे भी नहीं लेके जाते, तो फिर आप थाने वालों को बताएं कि ये हमारे फुप्पा की अमानत हमारे पास है, तो काइंडली ये जिसकी अमानत है आप वहां पहुंचाएं। तो मजबूरी में फिर ऐसा भी किया जा सकता है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरी अपनी फुप्पो की बेटी के साथ 4-5 साल का अफेयर है। 4-5 साल पहले पूछना चाहिए था अफेयर करने से पहले। कुछ गालिबन 3 साल पहले की बात है कि हम कॉल पर बात कर रहे थे, तो मैंने इससे पूछा कि क्या हम निकाह कर लें। उसने भी रजामंदी दे दी। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे, तो मैंने गवाहान के लिए स्पीकर ऑन कर दिया। मैंने ये अल्फाज बोले, फातिमा अबे पूरा तुमने तो नाम बता दिए, अब जब बता दिया तो चलो बोल देते हैं। खैर इसने लड़की का नाम लिया, मैं नाम नहीं अनाउंस कर रहा, ऐसा ना कोई बड्डे बड्डे हो जाए, इनके घर में कातराना लड़ाइयाँ हो जाए। फलानी बिनते फला, आपका निकाह फला शख्स वल्द फला से बएवज 5000 हक के महर किया जाता है। कुछ ज्यादा महर नहीं रख लिया भाई, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस पर उनका जवाब था जी हाँ कबूल है। फिर मैंने पूछा क्या आपको मैं कबूल हूं? उस पर उन्होंने कहा कबूल है। इसी तरह तीसरी मरतबा भी।
اس نکاح کے ایجاب و قبول کے وقت میرے 3 دوست وہاں موجود تھے. اس نکاح کے بعد ہم ایک دوسرے کے قریب آئے, یعنی عدت لازم ہو گئی. اب ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے, اگر بتانا چاہتے ہیں, مگر پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ معلوم کر لیا جائے کہ کیا یہ نکاح ہو چکا ہے. اگر ہاں تو کیا لڑکی کے ولی کو حق ہے کہ وہ اس نکاح کو باطل کر دے, انکار کر دے؟ نکاح ہوا ہی نہیں ہے بھائی, فون پہ اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا. اسپیکر آن کر کے ایجاب و قبول ہو رہا ہے, لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو. تو کیونکہ اس مجلس میں گواہ کا ہونا ضروری ہے جس مجلس میں ایجاب و قبول ہو رہا ہو. تو مجلس ہی الگ الگ ہے, یہ بندہ یہاں بیٹھا ہے, وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, تو دونوں ایک مجلس میں ہوں گے, یا ایک کا وکیل دوسری مجلس میں ہو. یعنی آپ جس مجلس میں بیٹھے وہاں دلہن کا وکیل ہوتا نا اس کی طرف سے قبول کرنے کے لیے, تو بھی نکاح ہو جاتا. تو چونکہ مجلس الگ الگ ہے, ایجاب و قبول کی مجلس یعنی جہاں ایجاب اور قبول ہو رہا ہے تو وہ قبولنے والی تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے, فون کے کسی اس کی لوکیشن کچھ اور ہے. تو جہاں گواہ بیٹھے ہوئے وہیں ایجاب و قبول ہونا چاہیے. تو اگر دلہن کا کوئی وکیل ہوتا ہے یہاں پہ لڑکی کا, جو لڑکی کی طرف سے قبول کرتا, تو ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہوتی, پھر وہاں گواہ ہوتے تو نکاح ہو جاتا. تو یہ نکاح ہوا نہیں ہے. مگر یہ حرکتیں نہ کرو میرے بھائی, خدا کے بندو, اللہ کا کہ غضب کو دعوت مت دو, تمیز سے نکاح کریں جیسے ہوتا ہے. محمد صادق میرپور خاص سندھ سے. میرے 2 دوست یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, لیکن یونیورسٹی ان کے گھر سے تقریباً 90 کلومیٹر دور ہے. یہ دونوں پیر کی صبح یونیورسٹی جاتے ہیں اور جمعے تک وہاں ٹھہرتے ہیں. ان میں سے ایک اپنے نانا کے گھر, دوسرا اپنے خالو کے گھر ٹھہرتا ہے. جمعے کی شام کو واپس آ جاتے ہیں, اور یہ جن گھروں میں ٹھہرتے ہیں وہ بھی ان کے گھر سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے. تو یہ لوگ جماعت کے ساتھ تو مکمل نماز ادا کرتے ہیں, لیکن جب انفرادی پڑھیں تو کتنی پڑھیں, مکمل یا پھر قصر؟ اگر قصر پڑھنی ہے تو پچھلی نمازیں انہوں نے مکمل پڑھی ہے وہ ہو جائیں گی, یا پھر ان کو دوبارہ قصر کرنا ہوگا, قصر پڑھنی ہوگی. یونیورسٹی 90 کلومیٹر دور ہے نا, تو یہ وہاں جا کے قصر ہی کریں گے. وہاں سے بھلے نانا کے گھر جائیں, خالو کے گھر جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نانا کے گھر جا کے بھی قصر پڑھیں گے, خالو کے گھر جا کے بھی قصر پڑھیں گے, کیونکہ نانا کا گھر بھی اپنا نہیں ہوتا. اپنا گھر وہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے. تو شادی کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ, اور جو ہے وہ شادی سے پہلے اگر ان میرڈ ہے تو ماں باپ کے ساتھ. تو اس لیے ان پر قصر نماز ہی لازم تھی. اگر انہوں نے پوری پڑھی ہے تو اصولی طور پر وہ واجب الاعادہ ہے, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر بہت زیادہ نمازیں ہیں جن کو قضا کرنا مشکل ہے تو پھر چھوڑ دے, کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک قصر میں پوری نماز پڑھنا بھی جائز ہے. تو پھر مجبوری میں ان ائمہ کے قول کو لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر چند نمازیں ہیں تو احتیاط یہی ہے کہ اس کو قضا کر لے, زیادہ ہے تو چھوڑ دیں, اللہ قبول کرنے والا ہے, آئندہ احتیاط کریں. مفتی صاحب سونے کی زکوٰۃ کیسے دوں؟ 25 سال پہلے خریدا تھا, اس وقت اس کی قیمت 5,500 روپے فی تولہ تھی. زیادہ خرید لیتے یار, اتنا سستا تھا. اب 25 سال کا حساب کیسے لگاؤں؟ دیکھیں اس میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ آپ سونے کے ساتھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ رقم بھی آپ کے پاس ہوگی, تو اس رقم اور سونے کی قیمت ملا کے جو بھی اماؤنٹ بنتا تھا اس کا 2.5%. اب آپ دیکھیں 25 سال پہلے 5.5 یعنی سونے کی جو قیمت تھی وہ 5,500 روپے فی تولہ تھی, تو کتنا سونا تھا آپ کے پاس؟ تو جتنا بھی تھا تو 5,500 کے لحاظ سے اس کی قیمت دیکھیں اور اماؤنٹ دیکھیں, رقم جو آپ کے پاس تھی اس وقت, ٹوٹل کا جو 2.5% بنتا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں کتنا تھا. وہ 2.5% آپ نے نکال دیا زکوٰۃ میں, ٹھیک ہے, یا نوٹ کر لیا کہ اتنا بنتا ہے. پھر 24 سال پہلے آپ دیکھیں کہ پھر سونے کی ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا تھا, تو جو اضافہ ہوا تھا وہ اور جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہو وہ سب ملا کے اس کا 2.5%. تو اس طرح 23 سال پہلے, پھر 22 سال پہلے, یہ ماہرین سے پتہ چل سکتا ہے کہ کتنے سال پہلے سونے کی کیا قیمت تھی. ورنہ آپ خود بھی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سونے کی جو قیمت ہے نا وہ آج میں اور 25 سال پہلے میں کتنا فرق تھا, تو ایک ریشو نکال لیں, تو اس ریشو کے حساب سے آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی. وہ زکوٰۃ پھر آپ یکمشت دے دیں یا تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں, وہ پھر آپ کی مرضی ہے. اچھا بھائی, شمشیر قریشی انڈیا سے, اگر کوئی قرض دے اور شرط یہ لگائے کہ اس میں نفع ہونے پر 500 فی جانور نفع لوں گا تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی قرض دے اور شرط یہ لگائے کہ اس میں نفع ہونے پر 500 فی جانور نفع لوں گا, کیا مطلب بھائی یہ 500 فی جانور نفع لوں گا؟ آپ کا سوال ہی میرے بھائی واضح نہیں ہے, سوال دوبارہ آپ لکھ کے بھیجیں. یہ پوچھا ہے جی شمشیر قریشی نے انڈیا سے. بھائی جانوروں میں اگر انویسٹمنٹ کی تھی کہ فی جانور 500 روپے لوں گا, تو پھر جانوروں میں انویسٹمنٹ کیا کی تھی کہ جب جانور بکے گا تو فی جانور 500 روپے لیں گے؟ تو اگر ایسے ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں جانور ہلاک ہو گیا تو پھر نقصان آپ کا ہوگا. تو آپ سوال ذرا واضح کر کے دوبارہ بھیجیں. مفتی صاحب شریعت میں جو 6 کلمے ہیں یہ ہیں یا نہیں؟ میں نے کسی سے سنا کہ 6 کلمے نہیں ہیں.
یہ 6 کلمے تو حدیثوں سے ثابت ہیں، مگر ان کے نمبر ثابت نہیں ہے کہ یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ تیسرا کلمہ ہے، یا چوتھا کلمہ ہے، یا 5واں کلمہ ہے، یا 6ٹھا کلمہ ہے۔ یہ نمبر بعد میں سہولت کے لیے کسی نے لگا دیے ہیں تاکہ لوگوں کو ذکر کرنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ الگ حدیث سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر استغفار کا جو کلمہ ہے وہ بھی ثابت ہے۔ تو چونکہ یہ کلمات ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں، ان کی فضیلت ہے، تو 6 کے علاوہ بھی بہت سارے کلمات ہیں جو ثابت ہیں۔ تو ان 6 کو علماء نے نمبر دے دیے کہ بھئی اس کو پہلا کہہ دیا، اس کو دوسرا کہہ دیا، اس کو تیسرا کہہ دیا، تاکہ لوگ نمبر لگا کے یاد کریں۔ تو ایک صرف سہولت کے لیے ایک کام کیا ہے یہ، باقی حدیثوں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ پہلا کلمہ ہے تو یہ دوسرا کلمہ ہے تو یہ تیسرا کلمہ ہے۔ یہ نمبر علماء نے بعد میں کسی نے لگا دی ہیں اور وہ سوسائٹی میں رائج ہو گئے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی ناجائز والی بات بھی نہیں ہے اگر کسی نے نمبر لگا کے یاد کر لیے کہ 6 ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے قرآن کے 30 پارے، اب یہ 30 کا عدد تو قرآن و سنت سے حدیث سے ثابت نہیں ہے بھائی، ہوا یہ کہ علماء نے بعد میں کیا کیا، قراء حضرات نے قرآن کو 30 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ روزانہ ایک جز پڑھیں گے تو آپ 30 دنوں میں وہ ختم ہو جائے گا، تو 30 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ پھر یہ اس کو پہلا پارہ کہہ دیا، اس کو دوسرا پارہ کہہ دیا، اس کو تیسرا پارہ کہہ دیا۔ اب کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ 30 پاروں کا لفظ قرآن سے ثابت نہیں ہے تو لہذا یہ پارے ہی ختم کر دو، تو بھائی یہ کس نے کہا کہ ثابت ہے؟ یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے 30 جز بنا دیے اس کے، اسی طرح رکوع بنا دیے، تو یہ صرف لوگوں کی ایک سہولت کے لیے کام ہے تاکہ لوگ عدد جب سامنے ہوتا ہے نا تو اس کو فوکس کر کے یاد کرنا آسان ہوتا ہے، تو صرف یہ ہے۔ تو اس لیے یہ نمبر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں کسی نے لگا دیے اپنی سہولت کے لیے۔ سہیل صاحب انڈیا سے، مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، اس نے فون پر میرے ایک دوست کو اپنا وکیل بنا دیا اور میں نے 2 لوگوں کی مجلس میں قبول کر لیا۔ اب لڑکی کے والد اس کا نکاح مجھ سے کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو مزاروں پر جانے والا داماد چاہیے تھا، جبکہ میں بدعت سے دور رہتا ہوں، کیا میرا نکاح ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس لڑکی کے ہم پلہ اور کفو یعنی اس کے جوڑ کے ہیں یا نہیں ہے، مالی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، خاندانی شرافت کے اعتبار سے، تو جس کو جوڑ کا رشتہ کہا جاتا ہے اس سے کمتر تو نہیں ہے۔ اگر کمتر ہیں تو پھر لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح غیر کفو میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے پیرالل اور ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر جوڑ کے نہیں ہے تو نکاح ویسے ہی نہیں ہوا، اگر جوڑ کے ہیں تو پھر نکاح شریعت کے مطابق کیا ہو تو ہو گیا، ورنہ نہیں۔ اب شریعت کے مطابق میں کیا ہے کہ اب آپ نے یہ کیا کہ فون پر ایک دوست کو اس نے وکیل بنا دیا اور میں نے 2 لوگوں کی مجلس میں قبول کر لیا۔ بھائی وہ 2 لوگ کون تھے؟ وہ گواہ تھے، تو کیا اس لڑکی نے جس کو وکیل بنایا تھا وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں گواہ تھے، یا وہ بھی فون پر ہی تھا؟ یعنی گواہ اس کی بات فون پہ سن رہے تھے، اگر گواہ فون پہ سن رہے تھے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوا۔ لڑکی نے جس کو وکیل بنایا وہ آپ کی مجلس میں موجود تھا، اس وکیل نے ایجاب کیا اور آپ نے قبول کیا، اور اس ایجاب و قبول کو اپنے کانوں سے سامنے بیٹھ کے 2 گواہوں نے سنا، تو پھر نکاح ہوتا ہے، اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ اگر صرف فون پہ ایجاب و قبول ہوا ہے یا وہ وکیل کہیں اور بیٹھا ہوا تھا، اس نے فون پہ قبول کیا یا ایجاب کیا اور آپ نے یہاں سے قبول کیا اور فون پہ دونوں کی باتوں کو گواہ سن رہے تھے، تو ایسے نکاح نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکیاں یہ اٹھ پٹانگ کام بہت کر رہی ہیں، ٹیلی فونوں پہ نکاح، اپنا بیڑا غرق نہ کریں، زندگیاں برباد نہ کریں اپنا۔